علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فیا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ قال حدثنا احمد بن اشکابا قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
حضرات، سب سے قبل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عمران سیف علوی حافظہ اللہ تعالی عنہ کو، جنہوں نے یہ خوبصورت باغیچہ سجایا ہوا ہے اور اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ پھر میں اس ادارے کی موقر انتظامیہ جو اس ادارے کو بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کا کارہائے نمایاں، یہ خوبصورت کام اللہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر میں ان اپنی عزیزات جنہوں نے ماشاءاللہ جامع صحیح البخاری کا آج آخری سبق پڑھ رہی ہیں، اللہ پاک ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو اپنے اس دین کے خدمت کرنے والا بنائے، اور جہاں جہاں یہ بچیاں جائیں وہ اسی طرح جس طرح انہوں نے یہاں پڑھا ہے آگے جا کر اس کی ترویج کریں، اشاعت کریں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے اس بہت ہی زیادہ تاریک دور کے اندر اپنی ان بیٹیوں کو قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے اور ان کو وقت دیا ہے۔ اللہ پاک ان بیٹیوں کو، ان والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے احباب جو اس بزم میں آئے اور انہوں نے بہت ہی قیمتی خطابات سماعت کیے۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ مجھ سے قبل مفتی محمد حسین میمن حافظہ اللہ تعالی جو ایک علمی شخصیت ہیں اور اپنے لیول پر وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ مجمع صرف طلباء کا نہیں ہے، اس میں کچھ عوام الناس بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور ظاہر ہے اس جن کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے بچیوں کے والدین بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ یہ علم کی گہری باتیں بعض کے تو صرف اوپر سے ہی گزر رہی تھیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ، چونکہ میں اس ماحول کو جانتا ہوں، میں اس علاقے سے واقف ہوں، میں آپ کے سامنے سادہ سادہ گفتگو کر کے اور جو کچھ اللہ مجھے توفیق دے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بس تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مفتی میمن صاحب نے حفظہ اللہ تعالی باتیں کی ہیں، بہت خوبصورت باتیں تھیں۔ اہل علم ان کو پتہ ہے، کیونکہ جو سونے کی قدر ہے وہ سونار ہی جانتے ہیں۔ قدر زر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، لال و یاقوت اور موتیوں کی قدر جوہری کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ وَيَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ ذَوُو، فضیلت والے ہی فضل کو جانتے ہیں یا فضیلت کو جانتے ہیں۔
اہل علم تو ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. حاضرین محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کاوش، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی یہ بخاری شریف جو ان کی ایسی کاوش ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ، میری یہ نیکی جو ہے نا، یہ میرے اور اللہ کے درمیان میری کامیابی کے لیے انشاءاللہ دلیل ہے. اور کچھ نیکیاں انسان کو ایسی کرنی چاہیے کہ جو قیامت والے دن ان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہے یا اللہ میں نے تو زندگی میں یہ محنت کی ہے اور کی بھی خالصتاً تیری رضا کے لیے، اللہ قبول کر کے جنت عطا فرما دے. ایسی نیکیاں ہونی چاہیے، چھپی نیکیاں. آپ جانتے ہیں نا وہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، تو پھر اور تو کوئی چارہ نہ رہا، دنیا کے سارے سہارے ختم ہو گئے. تو انہوں نے پھر ہر ایک نے کہا یار آج وہ نیکی یاد کرو کہ جو یا تمہیں پتا تھا یا تمہارے رب کو پتا تھا، تو اس کا ہم اللہ کے سامنے واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ پتھر ہٹا دے گا، یہ چٹان ہٹا دے گا، اور اللہ پاک نے ہٹا دیا. تو ایسی نیکیاں انسان کے پاس ہونی چاہیے. ان نیکیوں میں عمومی طور پر سمجھا نہیں جاتا والدین کی جو خدمت ہے نا، سچی بات ہے یہ ایسی نیکی ہے، اس نقطے کو آپ نوٹ کریں، یہ ایسی نیکی ہے کہ جو انسان جب چاہے اندر کھاتے اپنے اور اللہ سے رابطہ کر سکتا ہے والدین کی خدمت والی نیکی کو پیش کر کے. اور اگر آپ محدثین کی زندگی پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام میں سے بعض، ائمہ دین میں سے بعض، بلکہ اکثریت فقہاء میں سے، اور جن لوگوں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے ان کی تربیت میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ہاتھ تھا تو والدہ کا ہاتھ تھا. یہ جو بچیاں آج سند فراغت حاصل کر کے اس ادارے سے جا رہی ہیں، الصفہ اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے، یا الصفہ کا یہ جو ادارہ ہے اس سے سند فراغت حاصل کر کے جا رہی ہیں، سچی بات ہے یہ جہاں جہاں بیٹیاں جائیں گی یہ ایسے ہی باغیچے سجائیں گی. تو والدین کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کاوش کی ہے یہ کوئی معمولی کاوش نہیں ہے. جتنے اخلاص کے ساتھ کی آپ سن چکے. محدث ابو زید کی خواب جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان لیٹا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں آپ کی زیارت ہوئی. اور یہ ممکن ہے، نیک آدمی کا خواب جو ہے مبشرات نبوت سے ہے. نبوت اگرچہ ختم ہو چکی لیکن مبشرات نبوت باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا کسی نیک آدمی کا خواب جو ہے یہ مبشرات نبوت میں سے ہے. تو وہ محدث ابو زید رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی او لا یتصور بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے،
شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، اللہ نے حرام قرار دیا اس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو زید کو کہہ رہے ہیں، ابو زید کب تک شافعی کی کتب کا درس دو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو میں نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی صحیح البخاری، یہ میری کتاب ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی کتاب کہا ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو اس کتاب کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس اسلوب سے انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے، کأن البخاری فی جمعہ تلقى من المصطفیٰ مقتصبی، کہ امام بخاری نے گویا کہ اس کتاب کو جمع کرنے میں وہ طریقہ اختیار کیا ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آپ سے سن کر حدیثیں لکھی، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ خواب۔ اور ادھر سے اسحاق بن راہویہ ان کے استاد کی خواہش، اور پھر امام بخاری کا خواب، جو وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، وہ جو ہاتھ سے چلانے والا، ہوا دینے والا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پنکھے سے ہوا بھی دے رہا ہوں، آپ کو راحت اور سکون بھی پہنچا رہا ہوں، اور آپ کے جسم کی طرف آنے والی جو مکھیاں ہیں ان کو بھی ہٹا رہا ہوں، آپ کے جسم اطہر پر نہ بیٹھیں، میں ان کو بھی ہٹا رہا ہوں۔ جب میں نے اپنے استاد معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا بیٹا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کرو گے، اور جو ضعیف روایات ہیں وہ ان ضعیف روایات کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے سے ہٹاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پھر ان کو یہ ہمت اور توفیق دی، اور انہوں نے، آپ دیکھیں محدثین کہتے ہیں 10 لاکھ روایات، اور ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ صحیح حدیث، ان سے امام صاحب نے ان حدیثوں کو، جن کی تعداد آپ سن رہے تھے 7275 یا 7272، یہ روایات امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جامع صحیح بخاری میں لکھی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا لکھنے کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں غسل کرتا، وضو کرتا، 2 رکعتیں پڑھتا، اللہ سے استخارہ کرتا، حتیٰ تیقن، تو جتنی دیر تک اللہ میرے دل میں یقین نہیں بٹھاتا تھا کسی روایت کے بارے میں، اتنی دیر تک میں اس روایت کو اپنی کتاب کی زینت ہی نہیں بناتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس اخلاص کے ساتھ اس کام کو کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنا شرف بخشا ہے کہ دیکھیے ہم 2-3 اساتذہ سے پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم دین کے عالم بن گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسب فیض کیا ہے 1080 اساتذہ سے، یعنی 1080 استاد تھے امام بخاری کے، اور اللہ نے اتنی شرف قبولیت اس کو دی کہ 90,000 شاگردوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس جامع صحیح بخاری کو خود پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس کا نام امام صاحب نے منتخب کیا ہے، اللہ اکبر۔ محدثین کی شرائط ہوتی ہیں اپنی اپنی کتاب کو لکھنے کے لیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام رکھ کر وہ ساری شرائط اس کے اندر جمع کر دی ہیں۔ کیا نام رکھا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، یا الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ، جیسا کہ حافظ ابن صلاح نے بھی ذکر کیا اس کا نام، اور خود حافظ ابن حجر جو شارح بخاری ہیں انہوں نے بھی اس کا نام فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے۔
تو حضرات یہ تفصیل کا وقت نہیں کہ میں بتاتا کتنی شرائط امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر درج کی ہیں، اور سب سے بڑی شرط جو کوئی محدث بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، نہ امام مسلم، نہ امام ابو داود، نہ امام ترمذی، نہ امام نسائی، نہ ہی ابن ابی شیبہ، نہ ہی امام مالک، کوئی مصنف، کوئی محدث اس شرط کو اس نے ذکر نہیں کیا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ سند ہے نا، تو ایک راوی اپنے استاد سے جو روایت لیتا ہے، وہ باقی محدثین تو کہتے ہیں کہ صرف زمانہ ہونا ضروری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لقاء ضروری ہے کہ وہ استاد اپنے، وہ شاگرد اپنے استاد سے ملاقات کی ہو، یہ ملاقات ضروری ہے، تب جا کر جو ہے نا وہ روایت اس صحت کو پہنچتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر منصہ شہود پر کوئی کتاب ہے تو وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے ایسا شرف ان کو دیا، اسی لیے ان کے وراق کہتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری یہ تقدیر میں ہوتا، میری قدرت میں یہ ہوتا، میرے اختیار میں یہ ہوتا، لو قدر، تو اگر میرے اختیار میں یہ بات ہوتی، کیا کہ ان اجیزہ من عمری فی عمر محمد ابن اسماعیل لفعلتو، کہ میں اپنی عمر کے باقی ایام، باقی مہینے، باقی سال، باقی ماہو سنین امام بخاری کی عمر کو لگا دیتا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ کیوں بھلا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ موتی موت رجل واحد، میرے جیسے بندے کا فوت ہو جانا ایک بندے کی موت ہے۔ اچھا، یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں یحییٰ بن جعفر بیکندی، جو اس وقت کے عظیم محدث تھے، وہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں باقی عمر جو ہے میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کو دے دیتا۔ کیوں کہ میرے جیسے بندے کا دنیا سے چلے جانا، وہ تو ایک آدمی کا دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ اور وَمَوْتُ محمد ابن اسماعیل البخاری ذہاب العلم، وہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل جیسے ایک عالم فاضل محدث کا، فقیہ کا دنیا سے چلے جانا، یہ سارے علم کو ختم ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر! یہ سارے علم کے یعنی موت ہے۔ تو حضرات اتنے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے۔ اللہ اکبر! ایک اور بات بھی میں کہتا چلوں کہ ان کے وراق محمد بن حاتم ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو خواب میں دیکھا۔ کس انداز میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کلما رفع النبی قدمہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھا کے آگے رکھتے ہیں، وضع البخاری قدمہ فی ذلک الموضع، امام بخاری رحمہ اللہ اپنا قدم وہاں ٹکا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے اپنے جو اساتذہ تھے ان کے کومنٹس ہیں، وہ فرماتے ہیں ہوا فقیہ ھذی الامہ، وہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ اور بلکہ کہتے ہیں عبداللہ بن حمام، اللہ اکبر! کیا خوبصورت مودت اور عقیدت کی بات انہوں نے پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ وددت، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ انی لو کنت شعرا فی جسدہ، اے کاش میں یعنی عبداللہ بن حمام، میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا
اور قیامت والے دن جب امام بخاری جنت میں جاتے تو میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اللہ کے بندو، اتنے بڑے محدث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہوا آیۃ من آیات اللہ تمشی علی ظہر الارض، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین کے اوپر چلتے تھے. فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ابو بکر تو نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تو نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو ائمہ حدیث کے اندر وہ مقام حاصل ہے جو صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حاصل ہے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، صحیح بخاری کو ترتیب دینے کا کام اتنا اونچا کام ہے کہ پوری امت کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے ایسا ذخیرہ انہوں نے چھوڑا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بھی پرائے بھی وہ اس بات کو مان گئے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے روایت کے مقابلے میں اگر کوئی اور روایت آتی ہے تو تطبیق ممکن ہے تو فابہا، یعنی وہ موافقت مناسبت تطبیق ممکن ہے تو فابہا، اگر نہیں ممکن تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کو ترجیح ہوگی. اور اصول حدیث پڑھنے والے طالبات اور طلباء جانتے ہیں صحیح حدیث کے 7 مرتبے ہیں، اور 7 مرتبے میں سب سے اونچا مرتبہ کون سا ہے کہ جس کو بخاری اور مسلم اپنی کتاب میں نقل کریں. پھر دوسرا کون سا جس کو صحیح امام بخاری اپنی کتاب میں نقل کریں. تیسرا جس کو امام مسلم اپنی کتاب میں ذکر کریں. چوتھا جو امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیث ہو. پانچواں جو امام بخاری کی شرائط پر ہو. چھٹا جو امام مسلم کی شرائط پر ہو. اور 7واں مرتبہ کس حدیث کا ہے؟ جو باقی کتب حدیث اور ان ائمہ کی شرائط ہیں. حضرات دیکھیے، پہلا مرتبہ جو ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر روایت آتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اللہ کے لیے لکھا ہے، اور اس کتاب کو لکھ کر انہوں نے امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. یہی وجہ ہے ابن خلدون جیسے کہتے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے کہ پوری امت کے اوپر اس بخاری کی شرح قرض ہے، اور آپ سن رہے تھے 350 شروحات عربی میں، اور اردو میں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ شروحات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوا بحر لا تنقضی عجائبہ، یہ ایسا سمندر ہے کہ جس میں غوطہ زن ہونے والا وہ کبھی بھی لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات اس کے لیے ختم ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ ایسا سمندر ہے بخاری. اور مسائل کے استنباطات میں آپ سن رہے تھے، ایک حدیث بریرہ ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 250 سے زائد مسائل اسی حدیث بریرہ سے اخذ کر کے جامع صحیح کی زینت بنائے. ویسے تو 4000 تقریباً عنوان قائم کیے ہیں، اور ان میں سے 250 صرف اس ایک روایت کے اوپر عناوین قائم کر کے انہوں نے فقہ البخاری فی تراجم میں ہی یہ مقولہ پوری امت کو یاد کروا دیا ہے. اگر امام بخاری کی فقہ کو دیکھنا ہے تو ان کے عنوانوں کو دیکھو. اللہ اکبر. جیسا کہ شیخ بتا رہے تھے کہ باب کی موافقت حدیث کے ساتھ کتنے طریقے ہیں، اور ان میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باب ہے کتاب الایمان اور حدیث لائے ہیں الکفر دون الکفر، اب ایمان یہ کفر کی ضد ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ کبھی میں مسئلے کو اخذ کروں گا اس کی ضد سے بھی، ایمان کفر کی ضد ہے نا، تو ایسے بھی میں مسئلے کو جو ہے نا اخذ کروں گا اس حدیث سے. تو اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. موٹی سی مثال ہے، اگر کسی نے روشنی دیکھنی ہو تو اندھیرا دکھا دو اس کو. دھوپ اگر کسی کو جو نا دھوپ کی تعریف چاہیے اس کو سایہ دکھا دو.
تو پتہ چل جائے گا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بدء الوحی سے اس کتاب کا آغاز کیا ہے، باب بدء الوحی یا کتاب بدء الوحی، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو شروع کیا ہے، اور ختم کہاں کیا ہے؟ وزن اعمال والے باب پر۔ یاد رکھیے آخری جو کتاب انہوں نے ذکر کیا نا، ویسے 100 کے قریب کتابیں، 97، ان میں سے آخری کتاب جو ہے کتاب التوحید ہے، اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی صفت کلام کو ثابت کیا ہے، اور بدء الوحی سے آغاز کر کے کہ جو وحی ہے نا وہ بھی اللہ کی کلام ہے، اور جس سے آغاز کیا اسی پر ہی اختتام کیا، کتاب التوحید پر۔ بلکہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے نا کتاب التوحید جو ہے اس کے اوپر، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، وہی سے آغاز کر کے وہی پر اختتام کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے ذرا امام صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد، اور بڑا پیارا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نام پہ نام رکھو، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی اکیلا نام محمد، یہ کس لیے اکیلا احمد؟ یعنی اس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو۔ اچھا کتنے محدثین ایسے ہیں کہ جن کے نام یا صرف محمد ہے یا صرف احمد ہے؟ امام شافعی کا نام محمد ہے، امام بخاری کا نام محمد ہے، اور امام ابن ماجہ کا نام محمد ہے۔ اسی طرح یہ جو احمد نام کے ہیں، کتنے محدثین ہیں صرف نام احمد۔ اور بلکہ اسماء و رجال کی کتابوں میں آپ پڑھیں نا لوگوں کے حالات محدثین کے، تو محمد اور احمد نام کے محدثین سب سے زیادہ ہیں۔ اور ایک تجزیہ بھی آیا تھا کچھ سال پہلے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون سا نام رکھا جانے والا ہے، تو اس میں آیا تھا کہ محمد، اور اس کے بعد احمد۔ اب ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں مثلا میرا نام ادریس ہے تو محمد ادریس ہم بولتے ہیں، کسی کا نام اسلم ہے محمد اسلم، کسی نام اقبال ہے محمد اقبال، یا پھر احمد ساتھ لگاتے ہیں، سابقہ یا لاحقہ امام کائنات کے نام سے ہم پکارتے ہیں۔ سعودیہ میں چلے جاؤ کسی کا نام نہیں بھی آتا تو وہ کہتے ہیں محمد، یا کسی چھوٹے بچے کا نام نہیں تو ابن محمد، وہ اس طرح کا نام بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم آپ کا ذکر بہت بلند کریں گے۔ تو حضرات امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہے۔ آئیے ذرا تھوڑی سی مناسبت میں کہ ان کا پہلا جو راوی ہے نا انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا پہلا راوی، اس کا نام تو ہے عبداللہ بن زبیر، اور یہ مکی استاد ہیں امام صاحب کے۔ امام صاحب نے پہلی روایت ہی مکی استاد سے لائے کیونکہ وحی کا آغاز مکے سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ روایت لاتے وقت انہوں نے عبداللہ بن زبیر نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے لکھا ہے حدثنا الحمیدی۔ یہ طالب علموں کو پتہ ہے حدثنا الحمیدی، نام تو عبداللہ بن زبیر لیکن حدثنا الحمیدی۔ یہ پتہ کیوں؟ کہ آخری حدیث کا جو پہلا استاد ہے امام صاحب کا، وہ کون؟ اس کا نام کیا ہے؟ احمد ابن اشکاب۔ احمد، آخر میں احمد، شروع میں حمیدی، اپنا نام محمد، اور نبی پاک کا نام جس کی آپ حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں ان کا نام محمد یا احمد جو ذاتی آپ کے نام ہے۔ اور آپ کی امت کا نام پتہ کیا؟ حمادون۔ اچھا قیامت والے دن جو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے آپ فرماتے ہیں کہ آدم ومن سواہ من نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں تحت لوائی میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے جس کا نام ہے لواء الحمد۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو اللہ پاک نے آپ کو جنت میں مقام دیا ہے، جو جنت میں مقام دیا ہے، دیکھو مناسبت، جو جنت میں مقام دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اذان سنا کرو، اس کا جواب دیا کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور پھر میرے لیے مقام محمود اللہ سے مانگا کرو۔ اور فرمایا جو اذان کا جواب دیتا ہے پھر اسی طرح کہتا ہے جس طرح مؤذن نے کہا جواب دینے کے بعد مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آخر تک، اور اس میں ہے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ۔ آپ نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسے بندے کی میں سفارش کر کے جنت لے کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ مناسبت ہے۔ اور پھر انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، یہ اخلاص ہے، کیونکہ اخلاص دل میں ہوتا ہے، اور نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے سنیں کہ اللہ نے انسان کے جسم میں اعضاء بنائے ہیں۔ کوئی اعضاء ہے پکڑنے والے، وہ کون سے ہیں؟ ہاتھ۔ کوئی چلنے والے، وہ پاؤں۔ کوئی سننے والے، وہ کان۔ کوئی دیکھنے والے، آنکھیں۔ اور کوئی سونگنا والے، ناک۔ یہ اعضاء کے مختلف کام ہیں نا، اپنے اپنے اعضاء کے کام۔ اور کچھ ہیں بولنے والے، زبان، یہ ہونٹ، یہ زبان۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک نے گفتگو کے لیے دی ہے ہونٹ اور زبان۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے دل و دماغ دیے ہیں سوچنے کے لیے، تدبر، تفکر دل کے اندر ہوتا ہے، عقل دل میں ہوتی ہے، دل میں، کئی کہتے ہیں دماغ میں ہوتی ہے، دماغ میں نہیں بھائی، عقل دل میں ہوتی ہے۔ اور افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا جو سوچنے سمجھنے اور عقل کرنے والے دل ہیں ان کے اوپر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب دل جو ہے نا، یہ او القی السمع وہو شہید۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دل ہے نا، یہ ہے تدبر کے لیے، سوچ و بچار کے لیے، ارادہ کے لیے، تفکر کے لیے، یہ دل ہے۔ اب دل کا کام کیا ہے؟ نیت، ارادہ۔ اور زبان کا کام کیا ہے؟ قول، اقرار، گفتگو، بات، بولنا، قوت گویائی، نطق، یہ زبان کا کام ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب قیامت والے دن کافر غلط بیانی کرنے لگیں گے نا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، پھر منہ سے تو کوئی بات کر نہیں سکیں گے، اب ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے جو ہے نا کان بولیں گے، ان کے چمڑے بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا، ہاتھوں سے کہے گا، ارے 60-70 سال میرے ساتھ زندگی گزاری، کبھی مجھ سے بولے نہیں، آج کیوں بولے ہو؟ تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس چیز نے، جس ذات نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کی طاقت، آج اس اللہ نے ہمیں بھی بلا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنا یہ ہاتھوں کا کام نہیں، اللہ جس کو چاہے بلا دے۔ تو بولنا کام ہے زبان کا، اور ارادہ اور نیت کس کا کام ہے؟ دل کا۔ اب کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ کے معاشرے میں کیسے ہے، ماشاءاللہ آپ تو سارے صاحب بصیرت لوگ نظر آتے ہو، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، اچھے بھلے پڑھے لکھے پروفیسر ٹائپ کے اور عقل مند لوگ، وہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز فرض، یا 4 رکعت نماز سنت۔ وہ ان سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نیت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نیت کر رہے ہیں۔ وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندو، نیت زبان سے، نیت تو دل میں ہوتی ہے۔ اور معاف کیجئے، کتب فقہ جو ہیں ان میں معتبر کتاب جو ہے ہدایہ سمجھی جاتی ہے، اور ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو نیت اور ارادہ ہے نا، یہ فعل القلب ہے، یہ دل کا فعل ہے۔ اما ذکر باللسان فلا معتبر بہ، زبان سے ذکر کرنا، بولنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا۔ تو ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا چلو مجھے آج آپ نیت بتائیں کہ قاری عمران صاحب کی کانفرنس میں آپ آئے ہو، گھر سے چلے ہو، کون سی نیت زبان سے کر کے آئے ہو؟ جی ہاں جی، سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی دل سے نیت تھی ہماری،
دل سے نیت کر کے آئے ہیں. تو میرے بھائیو سارے کام جو ہے نیت پہ ان کا دار و مدار ہے. تو پھر یہ نماز کی نیت ہمیں یہ بات فلسفہ سمجھ نہیں آیا. اگر یہ چلو نیت ہوتی فار ایگزامپل تو ساری نماز جو ہے ساری نماز وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اللہ کی مہربانی سے. دلائل بھی موجود ہیں, اذان, اقامت, وقت, اور پھر تکبیر تحریمہ, سلام, تحریمہ تکبیر و تحلیلہ تسلیم, کہاں سے نماز شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے, یہ سب کچھ حدیثوں میں موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیے یہ نیت کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اچھا چلو یار اس کو چھوڑیے. ہم اب اس معاشرے میں کوئی سرائکی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی ازبک ہے, کوئی بولی بولتا ہے, کوئی انگلش, کوئی فارسی, تو سارے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں بھی پٹھان جو ہیں وہ ازبک میں نماز پڑھتے ہیں, اور جو فارسی بولنے والے ہیں وہ فارسی میں پڑھتے ہیں نماز, جو سندھی بولنے والے ہیں وہ سندھی میں پڑھتے ہیں. نہیں, عجیب نیت ہے پھر جو ہر بندہ اپنی زبان سے کر رہا ہے, ہر بندہ اپنی زبان سے نیت کر رہا ہے. اگر کوئی سرائکی تو وہ کہتا ہے 2 رکعت, اگر کوئی سندھی ہے تو وہ کہتا ہے 2 رکعت, اگر کوئی انگلش بولنے میں کہتا ہے وہ کہتا ہے 2 رکعت. سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ کہاں سے فارسی, سندھی, ہندی, بلوچی آ گئی اس میں نماز کے اندر؟ نماز تو عربی میں ہے پوری, اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں نیت جو ہے وہ دل کا فعل ہے, زبان کا یہ فعل نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ پہلی حدیث لائے ہیں, اور پھر آخر میں وزن اعمال کا بیان کیا ہے. سنیے نکتہ, محدثین کہتے ہیں کہ اگر نیت میں ہوگا اخلاص, سن لیجئے, اگر نیت میں ہوگا یعنی اخلاص, انتہا درجے کا اخلاص, تو پھر اس کا جو وزن ہے نا عمل کا وہ بہت زیادہ ہوگا, اگر نیت میں اخلاص ہوگا. وزن اعمال کا بیان, اور پھر انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا, اور پھر آگے جو باب قائم کیا ہے وزن اعمال کا, فرمایا کہ جس عمل کے اندر انسان مخلص ہوگا اس بندے کا بھی وزن بڑا ہوگا, اس کے عمل کا بھی وزن بہت زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ یہ آخری باب جو ہے باب قول اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ نزل الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم ترازو لگائیں گے انصاف کے لیے, لأجل القسط, یعنی انصاف کے لیے ترازو لگائیں گے, یا انصاف والے ترازو لگائیں گے, یا انصاف قائم کرنے کے لیے ہم ترازو لگائیں گے. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ جو القسطہ ہے نا, یہ طالب علموں کے لیے بات ہے, یہ ہے مفرد, اور موازین ہے جمع. اگر اس کے شروع میں زوات کا لفظ محذوف مان لیا جائے, زوات القسط موصوف صرف بن جائیں گے تو یہ مناسبت ہو جائے گی, وگرنہ موازین جمع ہے اور قسط مفرد ہے تو اس میں مناسبت نہیں. بھائیو جو مصدر ہوتا ہے نا مصدر, وہ مصدر کے اندر مفرد, تثنیہ, جمع, مذکر, مؤنث یہ سارے ہی شامل ہوتے ہیں, کیونکہ مصدر کی جو صورت ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے کہ جتی قصوری تے ہر ایک نو پوری. کیا جی؟ جتی قصوری تے ہر ایک نو پوری. اور مصدر جو ہوتا ہے نا یہ المیزان نان قسطن, اور اسی طرح الموازین قسط اور المیزان قسط, یہ سب کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے. بہرحال ہم قیامت والے دن ترازو لگائیں گے. بعض نے کہا یہ موازین جو ہے نا صیغہ تو جمع کا ہے, لیکن آیا یہ مفرد کے لیے ہی ہے, جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف اکیلے نوح علیہ السلام ہی آئے, اور تو کوئی پیغمبر نہیں آیا. اللہ نے فرمایا قرآن میں, تو وہاں کیا فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا کذبت قوم نوح المرسلین, کہ قوم نوح نے کئی پیغمبروں کو جھٹلایا, حالانکہ پیغمبر تو ایک ہی ہے. یہ تفخیم شان کے لیے یہاں جمع آیا ہے. بہرحال فرمایا کہ وَإِنَّ آمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن, ایک روایت میں وَتُوزن, کہ بنو آدم کے عمل بھی تولے جائیں گے اور بنو آدم کی باتیں بھی تولی جائیں گی. ارے بات جو ہے وہ بھی تو زبان کا عمل ہی ہے نا,
اور جیسے ہاتھ کے اعمال ہیں، پاؤں کے ہیں، آنکھوں کے ہیں، کانوں کے ہیں، تو جو زبان کا عمل ہے وہ بھی تو عمل ہی ہے، لیکن اس کو الگ سے کیوں بولا گیا ہے؟ سنیے ذرا، فرمایا کہ بنو آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اب اس کا پہلے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ایک رد کیا معتزلہ کا۔ وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یارو بلا عمل بھی تول سکتے ہیں، عمل کا کون سا وزن ہوتا ہے؟ مثلا آپ مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہو، یا چلو مجھ سے پہلے آپ نے مفتی محمد حسین میمن صاحب کی تقریر سنی ہے، تو ان کی تقریر آپ کوئی دکھا سکتے ہو؟ اس کا وجود کوئی نہیں، اس کا وجود کہاں ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز آپ نے مغرب کی پڑھی، اس کا وجود کہاں ہے؟ نہیں نظر آ رہا، اس کا وجود نہیں ہے۔ وہ معتزلہ کہتے تھے کہ یہ جو زبان کی باتیں ہیں نا، یہ ہیں آراز، اور جو آراز ہوتے ہیں نا اس کا وزن نہیں ہوتا، وزن ہوتا ہے جوہر کا، مادہ کا، کوئی چیز دیکھی جائے، پکڑی جائے، ٹٹولی جائے، اس کا وزن ہوتا ہے۔ آراز کا کون سا وزن ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی بصیرت دیکھیے، انہوں نے یہ آیت لگا کر کے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو لگائیں گے، یہ بتا دیا ہے کہ عملوں کو بھی اللہ پاک وجود دے گا، عملوں کو اللہ وجود۔ اور جس طرح زبان بولے، اپنا ہاتھ بولیں گے نا، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، چمڑے بولیں گے، اس طرح اللہ کے اختیار میں اللہ پاک اعمال کو بھی وجود دے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جتنے عمل لوگوں نے کیے ہوں گے نا، قیامت والے دن وہ وہاں موجود ہوں گے۔ کیوں بھئی؟ جس چیز کا جسم ہو وہی نظر آتی ہے نا، تو قیامت والے دن اعمال نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک آیت میں مُحْضَرًا کے لفظ ہیں، حاضر کیے ہوں گے، اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا، یراہو، اس کو وہاں دیکھ لے گا۔ اب کون سی چیز نظر آتی جس کا وجود ہو؟ تو اللہ اعمال کو دکھلائے گا، اور وہ تو معاشر کی بات ہے، جنت کی بات ہے۔ آپ برزخ میں چلے جائیے تو ایک بندہ جو ہے نا نیک، جب وہ جاتا ہے نا قبر میں، تو قبر تو ہوتی ہے اندھیری کوٹھڑی، تو اس کی قبر میں روشنی ہو جاتی، خوبصورت شکل آ جاتی ہے۔ وہ بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں تو یہاں اکیلا تھا، تو کون ہے؟ تو اس کی نیکی جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس کی نیکی جس کے پیچھے اخلاص ہوا، فرمایا کہ وہ نیکی بول کر کہے گی کہ آنا اعمالو کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مونس اور خیر خواہ بن کے قبر میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اس طرح اعمال کو اللہ پاک وزن دیں گے، جسم دیں گے، اور اعمال کا وزن ہوگا۔ یارو، آج آپ کی سائنس نے یہ بات بتا دی ہے کہ جو وہ پہیلیاں تھیں نا، پہلے دور کی پہیلیاں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، آج آپ کی سائنس نے بتا دیا ہے۔ کیوں بھئی؟ آپ بجلی کی تاریں دیکھتے ہو، اس میں کبھی کسی نے کرنٹ دیکھا ہے؟ اور گزرتا ہوا کرنٹ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہاتھ لگتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر ہے کہ نہیں، وہ کرنٹ تو نہیں نا نظر آتا۔ اچھا، اسی طرح پتے تو ہلتے نظر آتے ہیں، ہوا نظر آتی ہے نہیں، گرد و غبار تو نظر اڑتی دکھائی دیتی ہے، لیکن ہوا نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے بندو، ہوا بھی تولی جا رہی ہے، بجلی بھی تولی جا رہی ہے۔ آج کل تو آپ پریشان ہیں کہ اتنا میٹر کیسے گھوم گیا۔ اور اسی طرح ایندھن چلتا ہوا آگ تو دکھائی دیتی ہے، گیس کبھی نظر آیا نہیں، تو اس کا بھی وزن ہو رہا ہے۔ اور چھوڑیے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ایک تھرمامیٹر جو شیشے کا ایک آلہ ہے، وہ آپ کی بغل میں یا زبان کے نیچے 1-1.5 منٹ رکھ کر وہ باہر نکال کر کہتا ہے 102 پہ ہے آپ کو بخار، اور اس نے بخار تول لیا کہ نہیں؟ اچھا، بخار نظر آتا ہے؟ نہیں نہ آتا۔ اگر آتا ہوتا تو پھر اس کو ٹمپریچر لگانے کی، اپنا اس آلہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائیو، اس نے بخار تول لیا ہے، اس نے ٹمپریچر آپ کے جسم کا تول لیا ہے، میٹر آپ کی بجلی کو تول رہے ہیں،
اور ساری چیزیں جو ہے یہ آراز ہیں اور ان کا وزن ہو رہا ہے، تو عملوں کا وزن کیوں نہیں ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اخلاص کے ساتھ، وہی اخلاص کی بات آ گئی، اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راہ میں دے دیتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ پہ رکھ لیتا ہے، پھر اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی بندہ اپنے گائے اور یہ جو نا بیل، گائے کے بچڑے کو پالتا ہے اور یا گھوڑی کے بچڑے کو پالتا ہے، تو قیامت والے دن فرمایا یہ اس کا عمل جو ہے نا، یہ ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے جو اللہ کے راستے میں دیا، یہ احد پہاڑ سے وزنی بن کے اس کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اعمال کا وزن ہوگا، لیکن اخلاص اگر اس میں ہوا۔ فرمایا کہ ایک طالب علموں کے لیے امام صاحب جیسے ایک بہت بڑے محدث تھے، ایک بہت بڑے مورخ تھے، اسی طرح ایک بہت بڑے لغوی بھی تھے، لغت بھی بڑی امام صاحب کو آتی تھی۔ انہوں نے مجاہد جو عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے، ان کا مقولہ لا کر بیان کیا کہ القسطاس جو قرآن میں موجود ہے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قرآن میں موجود ہے قسطاس کا لفظ۔ انہوں نے فرمایا یہ قسطاس کا جو لفظ ہے نا، یہ عدل کے معنی میں ہے، رومی زبان کا لفظ ہے عدل کے بارے میں، یعنی یہ قسطاس کا معنی عدل، برابری، عدل۔ اللہ اکبر۔ اچھا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور وہ کہتے ہیں جو قسط آیا ہے نا قرآن میں، قسط، یہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی مقسط سے لیا گیا ہے۔ اقسط یقسط، تو ایک ساتھ مجرد سے، مزیدوی سے مجرد بنایا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ یہاں بھی ایک اشارہ کر گئے کہ اگر ہو اقسط یقسط ایک ساتھ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنا۔ اور اگر کاساتا کا معنی مصدر ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بے انصافی، بے انصافی۔ اللہ اکبر۔ ظلم بے انصافی ہوتی ہے نا، اور کہتے ہیں نہیں، یہاں جو ہے نا اقساطہ سے لے کر قسط بنایا گیا ہے جو عادل کے معنی میں ہے۔ اما القاسط جو فاعل کا وزن ہے وہ جائر، وہ ہے جائر، ظالم کے معنی میں، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ جو قاسط لوگ ہوں گے نا اور ظالم لوگ، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ ایک لغت بیان کی ہے، طالب علم اس بات کو سمجھتے ہیں، اگرچہ عوام الناس سے یہ تھوڑی سی ماورا چیز ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ حدثنا احمد بن اشکابہ، اگر اس کو غیر منصرف پڑھیں تو اشکابہ، اور اگر منصرف پڑھیں تو اشکابن، یہ دونوں اس کی جو ہے نا لغتیں ہیں۔ تو اگر غیر منصرف ہے تو اجمی اور علمیت، اور اگر یہ منصرف ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم، یہ جو ہے نا اجمی تو ہے لیکن علمیت نہیں ہے، علمیت نہ ہو تو اکیلا اجمہ ہونا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں۔ فرمایا قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ سند بیان کر رہے ہیں امام صاحب۔ کیا مطلب سند بیان کرنے کا؟ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے امام بخاری کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ یہ حدیث مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 واسطوں کے ساتھ پہنچی ہے کہ میرے استاد احمد بن اشکاب اور ان کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارہ بن کاکا، ان کے استاد ابو زرع، ان کے استاد ابو ہریرہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، یہ محدثین کا ایک بہت بڑا کارہائے نمایاں ہے۔ بخاری شریف کے اندر 22 روایات ایسی ہیں کہ امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں، صرف 3 واسطے ثلاثیات، اور سنائی روایت اس میں کوئی نہیں ہے، یعنی 2 واسطے نہیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لی ہیں تو ان کی سند میں تقریباً 125 روایات ایسی ہیں جس میں صرف 2 واسطے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں نا، آپ مجھ سے سن رہے ہیں، اسی سند کے ساتھ آپ مجھ سے سن رہے ہیں، مجھ سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک سند کے 17 واسطے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھ لو آپ کے لیے میرا واسطہ زیادہ ہو گیا، آپ کے 18 ہو گئے، کہاں تک؟ امام بخاری تک رحمہ اللہ تعالی۔ اور امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے، 22 روایات ثلاثیات۔ گویا کہ یوں سمجھ لو یہ جو حدیث ابھی آپ سن رہے ہیں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک
22 واسطے ہو گئے، سبحان اللہ، 22 واسطوں سے یہ روایت، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کے کیا کہنے، وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ میں ان کے بارے میں بھی بیان کرتا پھر کبھی صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں رحمان کو بڑے پیارے ہیں، 2 کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، لفظ اللہ نہیں بولا کیونکہ اس میں جلالیت ہے، اور رحمان جو ہے نا اس کے اندر انعام اور رحمت اور احسان کا معنی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مہربانیاں جن کلمات کو پڑھنے سے نازل ہوتی وہ یہ ہیں 2 کلمے، کلمتان۔ اچھا پھر یہاں کلمتان اصل میں کلام آنے ہیں، لیکن کبھی کلام کے اوپر کلمے کا لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح کلمہ ہوکلا لا حول ولا قوت الا باللہ والا کلمہ، کلمہ بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کلمہ، کلمہ حی علی الصلاۃ والا کلمہ، یہ پوری کلامیں۔ اور قرآن میں آتا ہے کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت والے دن اگر کوئی مجرم کہے گا بھی یا اللہ یہ لے لے وہ لے لے میری جان چھوڑ دے، اللہ فرمائیں گے کلا، خبردار، انہا کلمۃ، یہ تیری گفتگو جو ہے نا آج نہیں سنائی دی جائے گی، کلا انہا کلمۃ۔ تو وہاں یہ کلا حرف ردہ بول کر اللہ نے فرمایا اب یہ بات مت کرو، اب دنیا گزر گئی عمل والی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہاں ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ 2 کلمے ہیں رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ اچھا 2 کلمے، یہ ایک ترغیب کا انداز ہے، بھئی یار 2 ہی کلمے ہیں، کون سے زیادہ ہیں، معمولی سی 2 ہی کلمے۔ اچھا پھر ذہن میں آتا تھا اگر ہیں یہ 2 کلمے تو ان کا تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، یہ ہیں بھی ہلکے پھلکے، بالکل ہلکے پھلکے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، 2 کلمے ہلکے پھلکے، اور ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے۔ اچھا میزان کیا ہے؟ اللہ اکبر، میزان کیا ہے، کس کو میزان کہتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے بھی یہ مروی ہے، حضرت نوح علیہ السلام ان سے بھی یہ مروی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ روایت جس کے 2 سندوں میں تو کلام ہے، کچھ حسن درجے کی روایات ہیں، اس میں یہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ تو بتا کہ جس کے ساتھ میں تیرا ذکر بھی کروں اور تجھ سے مانگوں بھی، یعنی اس میں عزم بھی ہو، میں مانگوں بھی اس کے ساتھ اور تو میری دعائیں بھی قبول کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمایا موسیٰ اس کلمے کو تو نے معمولی سمجھ لیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں لو ان السماوات السبع، اگر 7 آسمانیں اور ومن فیہن، اور جو مخلوق آسمانوں میں ہے غیری میرے علاوہ، اور والسماوات السبع والارض ومن فیہن، اور زمین اور جو کچھ ان زمین کے اندر ہے، فرمایا فی کفتن، ایک پلڑے میں پڑ جائے، ایک پلڑے میں پڑ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں 7 آسمان ان کی مخلوقات، 7 زمینیں ان کی مخلوقات ایک پلڑے میں پڑ جائے، تو اس کا مطلب ترازو تو بہت بڑا ہے نا، بہت بڑا ترازو ہے۔ اور فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ وَوَضِعَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو فرمایا مَالَ بِهِنَّ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ سب کے اوپر وزنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ میزان جو ہے اس میں سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ اور الحمدللہ، ایک روایت میں یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو سارے ترازو کو ہی بھر دیتے ہیں، اتنا بڑا ان کا وزن اور اتنا حجم ہے ان کا۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ اخلاص کا جو ہے نا یہ وزن ہے اخلاص کا، وگرنہ تو آپ میں وہ سنی ہوگی روایت کہ قیامت والے دن ایک بات آدمی لایا جائے گا کہ یوتا رجل عظیم السمین،
ایسا آدمی جو بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ، اور پھر اس کو جو ہے نا ترازو میں جب رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں فرمایا تم اتعجبونا، تم تعجب کرتے ہو عبداللہ بن مسعود کی یہ چھوٹی چھوٹی بریک بریک پنڈلیوں سے تم تعجب کرتے ہو؟ اتعجبونا من دقت ساقی عبداللہ، میرے عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن حبر الامت، ان کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو کہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں درخت پہ چڑھا ہوا ہے ہوا کے ساتھ، وہ خود بھی جو ہے نا وہ حرکت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں، ان کی یہ پنڈلیاں جب ان کا قیامت والے دن ترازو میں وزن ہوگا تو احد پہاڑ سے وزنی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اخلاص کا عمل وزن ہوگا، وہ اخلاص عمل میں ہو، وہ عامل میں ہو، اور وہ ان صحیفوں میں ہو جس میں مخلص عمل انسان کے ہیں، تو صحیفوں کا بھی وزن ہوگا، عاملین کا بھی وزن ہوگا، اعمال کا بھی وزن ہوگا، حتیٰ کہ حضرات انسان کے اعمال جو ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے ان کو اللہ وجود دے گا اور پھر ان کو ترازو میں تولا جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزن اعمال کا وزن ہوگا، اور وہ اعمال جو تولے جائیں گے تو وہ کس طرح ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی برائیوں سے بڑھ گئی تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے، اور ایک ذرہ برابر بھی کسی کی برائی جو ہے وہ بڑھ گئی نیکیوں پر تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اور جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں، آپ نے فرمایا اولئک الاعراف، یہ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان اعراف میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ حضرات یہ ان چیزوں کا وزن ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں دو کلمے۔ کون سے دو کلمے؟ ان میں سے ایک کلمہ اور پھر ثقیلتان فی المیزان، فرمایا میزان میں بڑے وزنی اور ثقیل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہوں گے۔ حضرات یہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں تخلیہ، کلمہ تنزیہ، یعنی اللہ کو اللہ کی ذات کو صفات کو منزہ کرنا، یعنی بے مثال سمجھنا۔ اللہ کی نہ ذات کا کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفات کا کوئی شریک ہے۔ اور یہاں سے امام صاحب ایک اور بات بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وزن اعمال کا بیان ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ قاری کے زبان کا عمل ہے، اور اس عمل کو بھی قیامت والے دن تولا جائے گا۔ تولا ہی نہیں جائے گا بلکہ فرمایا میزان میں سب سے زیادہ جو چیز وزنی ہوگی وہ بندے کے حسن اخلاق ہوں گے جو زبان کے اعمال ہیں۔ تو فرمایا کہ کلمتان، یہ جو نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا ان دو کلموں کی عظمت 1-2 منٹ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لَأَنْ اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں اگر یہ 4 کلمے کہوں نا، کون سے؟ سبحان اللہ 1، والحمد للہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4، تو یہ کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، جس چیز کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے یہ 4 کلمے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے، اور گھر آ کر نا آپ نے دیکھا کہ ہماری ماں، اللہ اکبر، وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیٹھی نا ذکر کر رہی ہیں،
ذکر کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا کر چلے گئے، آپ کافی دن چڑھے، جب واپس آئے نا تو ابھی وہ بیٹھی مصلی پہ جو ہے وہ ذکر کر رہی ہیں۔ آج کل تو ہماری ماں بہنوں کے پاس صبح و شام کے اذکار پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھ لو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور مومنوں کی مائیں کتنا وقت ہوتا تھا، دن چڑھے کچھ 10-11 بجے کا ٹائم، اس وقت تک وہ بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس چکر لگا کر جانے کے وقت میں نے صرف 4 کلمے کہے ہیں، اگر وہ کلمے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ترازو لگا دیا جائے، اور تیرا صبح سے لے کر اب تک کا ذکر کرنا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو فرمایا وہ 4 کلمے وزنی ہو جائیں گے۔ اور وہ جو وزنی ہیں وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یہ 4 کلمے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر الا اخبرک، میں آپ کو ایک وظیفہ نہ بتاؤں، آپ کو خبر نہ دوں کس بات کی؟ بحب الکلام الی اللہ، جو اللہ کو بڑی پسند ہے کلام بندے سے، وہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ اخبرنی بحب الکلام الی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام کون سی لگتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بڑا اونچا وظیفہ یار، بہت اونچا وظیفہ ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو ذر کو بتا رہے ہیں، بلکہ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکلام افضل، اللہ کے رسول بندہ جو گفتگو کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی گفتگو کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فضیلت والی گفتگو جو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کی ہے، مصطفی اللہ لملائکتہ، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے منتخب کی ہے۔ اور وہ کون سی گفتگو ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ یہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صبح کرے یا شام کرے اور سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لینا تو لم یات احد یوم القیامت بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ، اس جیسی بڑی نیکی کسی کی نہیں ہوگی جو یہ کلمہ پڑھتا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ۔ بہت اونچی گفتگو ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرات، 100 بار، تو آپ فرماتے ہیں حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے بندے کے گناہ جو ہے سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں، اللہ پاک ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے وہ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی اونچی کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے بتایا سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، اور و بحمدہ اس کے اندر جو ہے نا یہ ہے تہلیہ، یہ تہلیہ ہے، اور تخلیہ اور تہلیہ جب ملتا ہے نا پھر اس وقت ایمان نکھر جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کیا کہ من یکفر بالطاغوت، جو بندہ طاغوت کا انکار کرے گا نا، اور طاغوت شیاطین کا، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ان کا انکار کرے گا اور ایک اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس نے ایسی مضبوط رسی اور کڑا تھام لیا جو کبھی نہیں اس سے چھوٹے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ہمارا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ، سب سے پہلے کیا کہا جائے؟ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، سب الہ کی نفی کر دی جائے، اور آخر میں کیا کہا جائے؟ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا۔ اب ایک اللہ کا اس بات کر دی، پہلے شرک کی نفی، پھر ایک اللہ کی توحید کا اس بات، یہ ہے اصل ایمان، اور یہی ایمان اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ مگر نہ سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہو ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، شرک بھی کیے جاتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور شرک بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا دوگلا ایمان منڈا جس میں ہو، یہ اللہ کو ایمان مطلوب نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے کہ جس میں پہلے شرک کی نفی ہو، پھر ایک اللہ کا اس بات ہو، توحید کا اس بات ہو۔
اس کی اللہ رب العزت کو ایسا ایمان بندے سے مطلوب ہے، اور کتاب التوحید میں یہی بات ہے۔ اللہ اکبر، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سبحان اللہ 2 مرتبہ کہا ہے کیونکہ شرک بہت ہے معاشرے کے اندر، اور اس وجہ سے پہلے تنزیہ کی گئی اور پھر اس کے بعد ایک اللہ کا اثبات کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس بخاری شریف جو اس کی آخری حدیث آپ حضرات نے اور میری عزیز القدر بیٹیوں نے بہنوں نے سنی ہے، اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امام بخاری نے باب المیزان آخر میں قائم کر کے نظر الموازین القسط ایک نوٹ دے دیا کہ میں نے بخاری شریف کو میزان بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ میزان وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی چیز تولی جائے۔ لوگوں اپنا عقیدہ بھی اس پہ تولو، اپنا عمل بھی اس پہ تولو، اپنے شب و روز کے معمولات بھی اس پہ تولو، جو بخاری شریف کے موافق ہے انشاءاللہ وہ سنت نبوی کے مطابق ہوگا، اور جو اس کے موافق نہیں ہے وہ سنت نبوی کے موافق نہیں ہے، ایسے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث کے مطابق اپنے عمل تول کر اس کو میزان بنا کر اس کے اوپر تول کر عمل کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔